السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں باب التیمم سے تیمم کے احکام و مسائل۔ اس میں 3 احادیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلی حدیث ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ رجلا ایک آدمی کو دیکھا معتزلا جو الگ تھلگ تھا لم یصلی فی القوم لم یصلی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی فی القومی لوگوں کے ساتھ۔ ایک آدمی الگ تھلگ دیکھا جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ فقال تو اس نے کہا یا فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا فلان ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا ان تصلیہ کہ تو نماز پڑھتا فی القومی قوم کے ساتھ، قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا، لوگوں کے ساتھ نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ فقال تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اصابتنی جنابتن، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی، میں جنبی ہو گیا تھا، ولا ماء اور کوئی پانی نہیں تھا۔ قال آپ نے فرمایا علیکا، تجھ پر لازم تھا بالسعید پاکیزہ مٹی، فإنہ پس بے شک وہ یکفی کا تجھے کفایت کر جاتی، مٹی لے لیتا اور تمہیں وہی کفایت کر جاتی۔ تو گویا اس میں تیمم کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی، اس نے بولا تھا کہ پانی نہیں ہے، مجھے جنابت لاحق ہوئی اور پانی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے کافی تھا کہ تو صرف پاکیزہ مٹی کا قصد کرتا اور وہی تجھے کفایت کر جاتی۔ جی، حدیث مبارکہ واضح ہے۔ دوسری روایت ہے عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا فی حاجت کسی کام، فاجنبت تو میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء فلم اجد تو میں نے نہیں پایا الماء پانی، یہاں بھی یہ ہے کہ پانی نہیں پایا، میں نے پانی نہیں ملا، تو پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہوتا ہے، پانی کی موجودگی میں تیمم تو نہیں ہوتا، الا ہے کہ کوئی ایسا بیمار آدمی ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے منع ہے، یا کوئی سردی اس قدر خاص ہے کہ بسا اوقات آدمی کے مر جانے کا خدشہ ہے کہ وہ پانی استعمال کرے، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ جی، فتمرغت فی الصعید، فتمرغت تو میں لوٹ پوٹ ہوا، فی الصعیدی مٹی میں، کما تمرغو جس طرح الٹ پلٹ ہوتا ہے، الدابہ تو چوپایا، جس طرح چوپایا الٹا سیدھا ہوتا ہے مٹی میں، اس طرح میں ہوا۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت تو میں نے تذکرہ کیا ذالک اس بات کا لہو آپ سے، تو پھر میں نے اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ فقال تو آپ نے فرمایا انما صرف کان یکفی کا تجھے کافی تھا ان تقول کہ تو کرتا، یہ قال یقول جو ہے نا یہاں اس کا ترجمہ کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ ہر جگہ اس کا ترجمہ کہنا نہیں ہوتا، تو ان تقول کہ تو کرتا بیدئی کا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، ہاکذا اس طرح، کس طرح، ثم ضرب بیدیہ الارض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر، ضربۃ واحدۃ ایک بار مارنا، ثم مسح الشمال، پھر آپ نے پھیرا بائیں ہاتھ کو، علی الیمین دائیں ہاتھ پر،
वज़ाहिर कफ़ैही, और अपने हथेलियों के ज़ाहिर हिस्सा पर, ववजहहू, और अपने चेहरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फेर लिया। तो ये तरीका बयान किया इस हदीस मुबारक में तयम्मुम का। अल्लाहु अकबर कबीरा। जी वाज़ेह है, हम आगे चलें। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जो हदीस पढ़ी थी मैंने एक बार, वो ज़ईफ थी कि जिसमें इंसान के मरने का खतरा हो तो वो तयम्मुम कर सकता है। तो आपके पास है, अगर सही स्टेटस के साथ तो काइंडली शेयर कीजिएगा। कौन सी रिवायत आपने बोला? सर मुझे रिवायत अभी नंबर याद नहीं है उसका, लेकिन मैंने वो हदीस पढ़ी थी तो उसका स्टेटस ज़ईफ आ रहा था। यानी कि अगर किसी को अपनी डेथ का खतरा हो और फिर वो मतलब पानी इस्तेमाल करने से, तो फिर वो तयम्मुम कर सकता है। हम्म, चलें वो हम तलाश कर लेते हैं इंशाल्लाह अभी। तो इस हदीस मुबारक में जो हमने तरीका पढ़ा है तयम्मुम का, कोई बयान कर सकते हैं आम अल्फाज में क्या तरीका हो सकता है तयम्मुम का? पाक मिट्टी पे हाथ मारना है, और फिर मतलब दायां हाथ यहाँ पे बताया गया, और फिर उसको बाएं हाथ के साथ, मतलब जैसे दोनों हाथ हो गए फिर, और उसके बाद चेहरे को और अपने बाजुओं को एक बार जो है वो कर लेना है, मिट्टी वाले हाथ को मार लेना है। जी, कुछ रिवायतों में आता है कि दो ज़रबें होंगी, एक चेहरे के लिए एक हाथों के लिए, लेकिन वो रिवायत नहीं सही, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही ज़रब मारी थी, एक बार हाथों को मारा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, रुबीना ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर मैंने बताने के लिए ही किया था, लेकिन वो दूसरी सिस्टर पहले बोल पड़ी तो इसीलिए फिर मैं चुप रही। वो आपसे सबकत ले गई। जी बिल्कुल। उन्होंने हैंड रेज नहीं किया था। अच्छा, एक ये भी मसला है। अल्लाह अकबर कबीरा। सर हैंड रेस करने में फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए। अच्छा किया आपने। तो इसका मतलब हमें भी नहीं करना चाहिए। तो जब हमने इजाजत दे रखी है कि आप बात कर लिया करें तो कर लिया करें। ठीक है सर। शेख, यहाँ पे पाक मिट्टी से क्या मुराद है? पाक मट्टी से मट्टी मुराद है, जो हमारे यहाँ मट्टी है। बस औकात ये मट्टी में कोई नापाक चीज़ें होती हैं, इसलिए अस्साईद का लफ्ज़ जो है ना वो पाकीज़ा मट्टी पर बोला जाता है, जिसमें और किसी चीज़ की मिलावट वगैरह ना हो। शेख, ये जैसे घरों में जो होती है मिट्टी, मिट्टी वो इस्तेमाल कर सकते हैं या वो पाक नहीं होती? जी वो पाक होती है, क्यों नहीं। सही। जी शेख, मेरा सवाल था। जी शेख, आजकल वल्लाहु आलम, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कोई बता रहा था कि आजकल अ, वो कुछ खास, यानी वो तयम्मुम के वो बॉक्सेस मिलते हैं, उसमें ऑलरेडी वो शायद मट्टी होती है या कुछ, वो सफ़र पर ले जाने के लिए। तो वो पहले से यानी मट्टी का ऐसे ज़ख़ीरा कर लेना, तयम्मुम की नीयत से उसको रख लेना, वो ठीक है वो भी? जी और ठीक है, मट्टी के इसमें क्या कोई कबाहत नहीं है। स्क्रीन पे आपको अल मकतबत शामिला से सुनन इब्ने माजा नजर आ रही होगी। जी सर। जी, तो ये आता इब्ने अबी रबाह बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से सुना। वो एक आदमी के बारे बता रहे थे कि उसके सर में एक जख्म
تھا रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, इतने में वो मुहतलिम हो गया, तो उसे गुस्ल करने का हुक्म दिया गया। जी, उसने गुस्ल किया तो इतने में वो, चूंकि सर्दी ज़्यादा थी और ज़ख्म जो है वो भी था, और इतने में वो फौत हो गया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया कि इन लोगों ने उसको कत्ल किया है, अल्लाह इनको तबाह कर दे। क्या जिस चीज़ का इल्म ना हो उसका हल उसकी शिफा सवाल करना नहीं होता? तो ये सुनन इब्न माजा की 572 नंबर हदीस है। मुहक्किक ने यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर हाशिया जो नीचे उन्होंने दिया हुआ है उस पे लिखा हुआ है कि हदीथुन हसन, ये हसन दर्जा की रिवायत है। सुनन इब्न माजा के अलावा ये सुनन नबी दाऊद में, मुस्नद अहमद में और कई कुतुब में हसन सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। जी, कौन बात कर रही थी? हुमैरा थी? जी जी जी, बिल्कुल। इसे नोट कर लें। जी मैंने नोट कर लिया, जज़ाकिल्लाह खैरा। जी, हम आगे बढ़ते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उअतीतु खमसन, मुझे 5 चीज़ें दी गई हैं। 5 चीज़ें, ऐसी 5 चीज़ें, लम युअतहुन्ना, वो नहीं दी गईं, अहद, उन किसी एक को, मिनल अंबिया, अंबिया में से, कबली, मुझसे पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए उनमें से किसी एक को भी वो 5 चीज़ें नहीं दी गईं। गोया ये 5 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम का खासा है जो सिर्फ आपको दी गईं। पहली चीज क्या है? नुसिर तू, मैं मदद किया गया हूँ, बिर्रोबी, रोब के साथ, मसीरत शहरिन, 1 महीने की मुसाफत से, 1 महीने की मुसाफत तक मेरा रोब वो दुश्मन के सीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दिया है। क्या मतलब? यहाँ मिसाल में भी, मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, तो यहाँ से अगर घोड़े पर एक आदमी निकले और सफर करता जाए 1 महीना सफर करे, फिर जिस जगह पर वो पहुंचेगा वहां तक दुश्मन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, आपकी शख्सियत से वो डरता था, आपका रोब उसके अंदर मौजूद था। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे नंबर पर वजुइलत, और बना दी गई है, ली, मेरे लिए, अल अर्दु, जमीन, मस्जिदन, मस्जिद, व तहूरा, और पाकीज़ा, पाक बना दी गई है। फ़अय्युमा रजुलिन, तो जो आदमी भी, मिन उम्मती, मेरी उम्मत से, अदरकत हु, उसे पाले, अस्सलातु, नमाज, नमाज का वक्त उसे पाले, फल युसल्ली, तो वो नमाज पढ़ ले। कितनी चीजें हो गई? 2। दो। तो होगी। तीसरी चीज है, वह उहिल्लत, और हलाल कर दी गई, ली, मेरे लिए, अल गनाइम, गनीमतें, गनीमत का माल मेरे लिए हलाल कर दिया गया है। गुज़श्ता उम्मतों के लिए गनीमत का माल हलाल नहीं था। यूशा बिन नून अलैहि सलाम का वाक़या आपने पढ़ा हुआ है ना? सर वाक़या तो पढ़ा है लेकिन उसमें माले गनीमत का जिक्र नहीं पड़ा, या फिर याद नहीं है। हम्म। पर मैंने तो पढ़ा नहीं। चलें, मैं देखता हूँ, मिल जाता है तो आपको दिखाते हैं। शेख में जो हजरत मूसा के साथ थे उन्हीं की बात कर रहे हैं आप, जो उनके है शागिर्द ना, थे? अहादीस तलाश करने के लिए कुछ अहादीस आपको जुबानी आनी चाहिए। शायद यही हदीस है जो हम देखना चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, ये हदीस मुबारक है, सही बुखारी से। मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आप इस हदीस का नंबर नोट कर लें। 3124 नंबर है। ये यूशा बिन नून अलैहि सलाम है, जिन्होंने गजवा किया था, जिहाद किया था। तो खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इनको फतह दी और फिर इन्होंने गनीमत की सारी चीज़ें जमा की।
آگ آئی اس کو کھانے کے لیے لیکن کھایا نہیں. تو غنیمت کا جتنا مال ہوتا تھا وہ سارا جمع ہوتا تھا، پھر آسمان سے آگ آتی تھی، آگ آ کر وہ سارا کھا جاتی تھی. تو پھر معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا کیا ہوا جہاد اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. اگر وہ آگ آ کر وہ مال غنیمت نہ کھاتی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد قبول نہیں کیا. تو یہاں یہی صورت تھی کہ اس آگ نے وہ کھایا نہیں. تو پھر نبی جو تھے یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے کہا ان فیکم غلولا، تمہارے اندر خیانت ہے، تم نے خیانت کی ہے. اس لیے اب ہر قبیلے کا جو آدمی ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے. تو اتنے میں ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ پر چپک گیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے. اب تمہارا جو قبیلہ ہے، پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی اگر 10 قبیلے ہیں تو 10 لوگ آئیں میرے ہاتھ پر بیعت کریں. تو ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا. کہا کہ تمہارے قبیلے کے اندر خیانت ہے، اب تمہارے قبیلے کا ایک ایک فرد میرے ہاتھ پر بیعت کرے. تو اتنے میں 2 یا 3 لوگوں کا ہاتھ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ پر چپک گیا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، تم لوگوں نے خیانت کی ہے. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، تو گائے کے سر کی طرح کا ایک سر جو سونے کا بنا ہوا تھا، گائے کی سری سونے کی، وہ لے کر آئے. فوضعوها، تو لا کر انہوں نے رکھ دی. اتنے میں پھر کیا ہوا، آگ آئی فاکلتها، تو سارا وہ جو مال غنیمت تھا وہ کھا لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم حل اللہ لنا الغنائم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا سر، یہ قربانی کے جو معاملات تھے ان میں ایسا پڑھا تھا کہ جو حابیل ہاں اور ان میں بھی قابیل کا ایسا ہی ایک تھا، واقعہ تھا. ان میں بھی جو اچھا. قربانی کا گوشت تھا وہ کھانا تو نہیں تھا نا ان کے لیے حلال. اسی سے تو پتا چلا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. سوچیں آج بھی اگر یہی صورت ہو، آسمان سے آ گئے، اور تو کتنے ایسے لوگ ہوں جن کے وہ کیے ہوئے جانور وہ ایسے کہ ایسے ہی پڑے رہے یہاں پر، آگ ان کو کھائے ہی نہ. ہم، اس کی وجہ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ہمارے ہاں. مسجد میں کبھی مسجد کا سادہ لفظوں میں بات کروں تو مسجد کی شکل تک انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن بہترین پلا پوسا جانور خرید کر لاتے ہیں وہ. اس لیے جی یہ اللہ ایسا تعالیٰ بھی ہے کا کہ بہت بڑا فضل ہے جی، اس نے پردہ رکھ لیا اس امت کا. ہم، سر تو ایسا ہمارے بھی ہے لیے، کہ جی جی. سر یہ یہود کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی تھی، اہل یہود تک تھی. تو پھر مجھے لگتا ہے نصارہ کے جو قربانی تھی ان کے معاملات میں یہ چیز نہیں تھی. اس کی دلیل چاہیے. نہیں، میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کیا ایسا ہوا تھا یا. نہیں میرے علم میں نہیں، کیونکہ یہاں جو بتایا گیا یہ تو نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. اس سے پہلے کا وہ میرے علم میں نہیں ہے خاص قربانی کے حوالے سے. غنائم کا تو یہاں پہ نبی علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، ولم تحل، اور حلال نہیں تھیں لأحد، کسی ایک کے لیے بھی قبلی، مجھ سے پہلے، مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے غنیمت کا مال استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اسی طرح وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے سفارش دی گئی ہے، شفاعت. وَكَانَ النَّبِيُّ، اور پانچویں چیز کہ نبی ہوتا تھا یبعث الی قومہ، اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا، خاصتاً بطور خاص، خاص اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا جاتا تھا. وبعثت، جبکہ مجھے بھیجا گیا ہے، الی الناس، لوگوں کی طرف، عامتاً، عام طور پر، یعنی جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اس سے پہلے اور کسی نبی کو یہ چیزیں نہیں عطا کی گئیں. تو اس میں ظاہر ہے ایک چیز بھی کیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا. جی یہ ہم پڑھ رہے ہیں باب التیمم. تو تیمم کا یہاں جعلت پہ کیا؟ جی شیخ وہ مسجدہ کا ہوگا جو نہیں نہیں، علت سے طہورا کا ہوگا نا. جی طہور.
کہ مسجد دو چیزیں ہیں، یعنی زمین جو ہے ایک تو سجدہ گاہ بنا دی گئی اور دوسری پاک کرنے والی بنا دی گئی. تو یہ ہے آپ کا یعنی محل استدلال. طہورا کا لفظ بیان کرنے کے لیے مؤلف نے ساری حدیث یہاں پہ پیش کی ہے. تو جس طرح پانی سے ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اس طرح مٹی سے بھی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. باب الحید، اس میں 5 احادیث ہیں. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان فاطمہ بنت ابی حبیش کہ فاطمہ بنت ابو حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. فقالت، تو انہوں نے کہا انی استحاذ، بلا شبہ میں استحاذ استحاذہ کی حالت میں ہوتی ہوں. فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہوتی. افادع الصلاۃ، استحاذ میں حائضہ ہوتی ہوں. فلا اطہر، پاک ہوتی نہیں ہوں. افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. انما ذلك عرق، یہ ایک رگ ہے. ولیکن دعی الصلاۃ، اور لیکن تم نماز کو چھوڑو. قدر الایام، ان دنوں کے بقدر. التی، وہ جو کنتی تحیضین فیہا، جس میں تم حائضہ ہوتی ہو. ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو. وصلی، اور نماز پڑھ لو. اور ایک روایت میں کیا ہے کہ ولیست بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے. یہ جس بیماری کا آپ شکار ہو کہ آپ پاک ہوتی نہیں ہو، یہ حیض ہے ہی نہیں. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ، جب حیض آ جائے. فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، تو نماز چھوڑ دو. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، تو جب اس کے جو ایام کا اندازہ ہے 5 6 7 دن جتنا بھی ہے وہ چلے جائیں. فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنے آپ سے خون صاف کر لو، دھو لو. وصلی، اور نماز پڑھو. اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں حیض کی حالت میں ہوتی ہوں اور کبھی پاک ہوتی نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں نماز مستقل طور پر چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حیض ہے ہی نہیں، یہ استحاضہ ہے. استحاضہ اور حیض میں فرق جو ہے وہ آپ سب انشاءاللہ جانتے ہیں. دوسری روایت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، بیان کرتی ہیں ان ام حبیبہ تھا کہ ام حبیبہ استحیضت 7 سنین، 7 سال انہیں اس کیفیت سے دو چار رہنا پڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں انہوں نے پوچھا. فامرها، تو آپ نے انہیں حکم دیا ان تغتسل، کہ وہ غسل کیا کریں. فکانت تغتسل، تو وہ غسل کیا کرتی تھی. لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے. ہر نماز کے لیے جو غسل ہے ام حبیبہ کا یہ ذاتی عمل تھا رضی اللہ عنہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے ان کو غسل کا حکم نہیں دیا تھا. معلوم ہوا مستحاضہ جو ہے، استحاضہ والی عورت جو ہے، ہر نماز کے لیے غسل. جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو انشاءاللہ؟ تو جی ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا والی. تو اس میں میں ذکر کر رہا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرتی تھیں. تو یہ ان کا ذاتی عمل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے ان کو غسل کا حکم نہیں دیا تھا. جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کنت اغتسل، میں غسل کیا کرتی تھی آنا میں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے. کلانا جنوبن، ہم دونوں جنبی ہوتے تھے. وکان یأمرنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے. فاتزر، تو میں ازار باندھ لیتی. فیباشرنی، باشر یباشر، اس پر شاید ہم پہلے بات کر چکے. جسم کے ساتھ جسم ملانا، تو آپ میرے ساتھ مباشرت کیا کرتے تھے، جسم کے ساتھ جسم ملاتے. وانا حائض، جبکہ میں حائضہ ہوتی، حیض کی حالت میں ہوتی تھی. جی وکان یخرج رأسہ، اور آپ نکالتے تھے اپنا مبارک سر الیہ، میری طرف. وہو معتکف، جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے. فاغسلہ، تو میں اس کو دھوتی تھی. وانا حائض، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ حیض کے جو اثرات ہیں وہ سارے جسم میں منتقل نہیں ہو جاتے کہ ساری عورت ہی ناپاک ہو جائے.
بلکہ جس طرح ایک عام عورت کے ساتھ، عام بیوی کے ساتھ، یعنی عام حالت میں بیوی کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اسی طرح کا رہن سہن اس خاص حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ صرف ایک چیز منع ہوتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ازدواجی تعلق۔ جی، چوتھی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یتکی ٹیک لگا لیتے فی حجری میری گود میں، وانا حائض جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، فیقرأ القرآن تو آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو خامند کا سر بیوی کی گود میں ہو اور بیوی حائضہ ہو تو خامند وہاں سر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اصل میں جو یہود تھے، انہوں نے اچنبا بنا دیا ہوا تھا، عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیا کرتے تھے اس حالت میں، اور نصارہ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، ازدواجی تعلق بھی قائم کیا کرتے تھے۔ تو اسلام جو ہے یہ راہ اعتدال ہے، اسلام راہ اعتدال ہے۔ جو چیزیں جائز ہو سکتی تھیں ان کو جائز مانا گیا، اور جو چیزیں مناسب نہیں تھیں، ازدواجی تعلق، اسے منع کر دیا گیا۔ اس کے متعلق ایک اور روایت ہے، معاذہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، سألت عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فقلت تو میں نے پوچھا، ما بال الحائض، حائضہ کا کیا معاملہ ہے، تقضی الصوم، کہ وہ روزوں کی قضا تو دیتی ہے، ولا تقضی الصلاۃ، جبکہ نماز کی قضا وہ نہیں دیتی۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، احروریت انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ اچھا، آپ ذرا آپس میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں، میں 2 منٹ تک انشاءاللہ آتا ہوں۔ السلام علیکم روبینہ۔ آواز آ رہی ہے روبینہ آپ کو میری؟ جی الحمدللہ، آپ اچھا بتائیں عائشہ۔ جی، وہ میں نے پوچھنا تھا، ابھی جہاں سے آواز سر کی جو کٹی تھی نا، وہ میرے خیال ہے وہ بتا رہے تھے 7 سال کوئی حائضہ رہی تھی، تو وہ واقعہ پورا ہو گیا یا مطلب وہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی نا؟ اچھا عائشہ، مجھے بھی تب آواز نہیں آ رہی تھی، میرے حال میں سبھی کو نہیں آ رہی تھی، اور سر نے وہ بتا دیا تھا، تو وہ 7 سال کے لیے ویسے ہی رہی تھی اسی بیماری میں نا۔ تو پھر مطلب شیخ نے بس اتنا ہی ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ 7 سال ان کو مرض تھا تو حائضہ رہی، نہیں استحاضہ کا مرض تھا 7 سال ان کو، اس کا واقعہ تو کوئی ڈیٹیل سے نہیں بتایا استاد نے۔ جی، یہاں تک اچھا، بس تو بتایا مطلب وہ تھا۔ کہ نماز اپنی کنٹینیو کی انہوں نے وہ ان دنوں کی؟ جی استاد جی یہی شاید سمجھانا چاہ رہے تھے نا کہ وہ استحاضہ تھی تو نماز تو وہ پڑھتی ہوں گی نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز پڑھتی وبرکاتہ۔ تھی۔ جی، یہ وعلیکم ایک السلام۔ حدیث مبارکہ ہم مکمل کر لیں، پھر اس پہ کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فقالت، تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حروریت انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ یہ حرورہ جو ہے ایک مقام تھا، جگہ کا نام ہے۔ وہاں کے لوگ خوارج تھے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف خروج کیا تھا۔ تو یہ کافی سخت لوگ ہوتے ہیں، دین کے مسائل خواہ مخواہ مشکل بنا کر۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسری توجہ اس کی شارح نے کی ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ تھے ان کے ہاں صورت یہی تھی کہ حائضہ عورت نماز کی قضائی بھی دیتی تھی اور اس کے ساتھ روزوں کی قضائی بھی دیتی تھی۔ جی، فقلت، تو میں نے کہا، لست بحروریہ، میں حروریہ نہیں ہوں، ولکنی اسأل، میں سوال کر رہی ہوں، سائلہ ہوں۔ فقالت، انہوں نے فرمایا، کان یصیبنا ذلک، ہمیں یہ پہنچتا تھا، فنؤمر بقضاء الصوم، فنؤمر تو ہمیں حکم دیا جاتا، بقضاء الصوم، روزوں کی قضائی کا، ولا نؤمر، اور ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، بقضاء الصلاۃ، نماز کی قضا کا۔ اب عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات تو بنتی ہے کہ جب روزوں کی قضائی حائضہ دے رہی ہے تو نماز کی بھی دینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि ये तंगी है औरत पर कि वो 5 6 7 दिनों की नमाजें एक साथ पढ़े। जबकि रोज़ा रखने में कोई तंगी नहीं है, वो तो आदमी आम भी सफ़र में या बीमार है तो बाद में रोज़ों की कज़ाई वगैरह वो देता है। इस हदीस मुबारक से मसला क्या समझ आया कि हाइज़ा औरत वो रोज़ों की कज़ाई तो देगी, रोज़े बाद में रखेगी जो उसने छोड़े हैं, जबकि नमाज की जो कज़ाई है वो नहीं देगी। हाइज़ा और इस्तिहाज़ा, मुस्तहाज़ा, इसके मुतालिक आप भी वो पीछे हमने पढ़ा है, तो इसके मुतालिक जो है पहले तो कई किस्म के फ़र्क हैं। जो मुस्तहाज़ा है वो कोई कोई खातून होती है जिसको ये मरज़ लाहिक होता है, जबकि जो हैज़ है ये कतबहुल्लाहु अला बनाति आदम, अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर इसको लिख दिया है। ये हर एक के साथ ये मामला पेश आता है। तो इसके मुतालिक जी मैं चंद चीज़ें लिख देता हूँ। जो दमुल हैज़ है उसके मुतालिक आता है कि इसका जो रंग है वो स्याह है, जबकि मुस्तहाज़ा औरत जो है, इस्तिहाज़ा, इसका जो कलर है वो सुर्ख है। और भी कई इस तरह के फ़ुरूक जो है वो बयान किए गए हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 15 दिन है। जी, जबकि फिर हमारे मुस्तहाज़ा जो है इसकी मुद्दत का तयन नहीं है, जिस तरह आपने अभी हदीस मुबारक में पढ़ा कि 7 साल तक भी ये कैफियत जारी रही। जी, और भी इसमें कई फ़ुरूक हैं। नमाज के हवाले से यही है कि जो हाइज़ा है वो तो नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन मुस्तहाज़ा जो है वो अपनी नमाज पढ़ेगी। दो नमाजों के लिए गुस्ल कर ले, ज़ोहर असर के लिए इकट्ठी कर ले, इसी तरह मगरिब इशा के लिए और फजर के लिए अलग गुस्ल कर ले, ये एक बेहतर सूरत है। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये हदीस भी ज़ईफ मिली है मुझे ना, अबू दाऊद की, जिसमें इस्तिहाज़ा वाली जो बात होगी वो दो नमाजों के लिए वजू कर सकती है। तो अगर आपके पास ऑथेंटिक है तो काइंडली वो भी शेयर कीजिए। मेरे पास अबू दाऊद की 296 है उसमें क्या है? कि हर नमाज के लिए अलग से गुस्ल नहीं कर सकती, तो फजर के लिए एक गुस्ल करेगी, दूसरा जोहर असर के लिए, और तीसरा मगरिब और इशा के लिए करे। क्या नंबर है इसका आपके पास सुनन नबी दाऊद का? सर 296 है मेरे पास। जी, यही मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, जोहर असर के लिए गुस्ल कर लेगी, जोहर असर के लिए एक गुस्ल, और मगरिब और इशा के लिए एक गुस्ल। गुस्ल के अंदर ही जाहिर है वुजू भी शामिल है। इसी तरह फजर के लिए अलग से गुस्ल। लेकिन इसका स्टेटस ज़ईफ है। आपके पास कौन सा है अपना? ये इस्लाम 360 तो नहीं है? जी जी, इस्लाम थ्री उसका मसला सिक्सटी है। है, उसमें स्टेटस जो है ना वो दाएं बाएं किए हुए हैं इन्होंने। ओके। जी, ये अच्छा, अगर मुस्तनद जो है जो अभी हमारे पास अल मकतबत शामिल है ना, वहाँ भी जो हुक्म है अहादीस पर वो शेख अलबानी के हैं, और यहाँ भी शेख अलबानी के हैं। ये आपने देखा है नीचे इन्होंने इसको सही लिखा हुआ है। सर, हमारी अरेबिक इतनी अच्छी नहीं है, अगर अदरवाइज हम ये यूज़ कर लेते। नहीं, मकतब ये जो है ना शामिल है। इस्लाम 360, उसमें ये मसला है, उसमें जो अहादीस पर हुक्म है ना उसमें अगलात हैं काफ़ी।
تو سر پھر کس ایپ سے ہم لوگ دیکھا کریں کہ ضعیف ہے یا اوتھینٹک ہے؟ اس کے لیے المکتبۃ شاملہ استعمال کیا کریں. کم از کم یہ نمبر لکھ کر حدیث تو سامنے آ جائے گی نا آپ کے. شیخ صاحب یہ اسلام ون جو ہے نا، اسلام ون یہ بھی ایپ ہے، اور یہاں پر جو تخریج الدعوہ والے ہیں نا، ان کی تخریج سنن ابو داؤد کی جو ہے نا، وہ اس میں وہ صحیح آ رہا ہے، یعنی کہ حدیث صحیح. یہ موبائل اپلیکیشن ہے؟ جی جی، اسلام اردو ون. میں ہے؟ اردو عربک انگلش ہاں وہ تین تو میں. بہت اچھی ہے پھر. چلیں اس کا لنک ہے تو وہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، تخریج الدعوہ والے ہیں یہ، ان کی جو ہے نا تخریج ساری دعویٰ والوں تحقیق. کی تحقیق ماشاءاللہ کافی اچھی ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے، اس کا لنک بھیج دیں، وہ انشاءاللہ سب کے ٹھیک. ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اسلام ون. جی آگے کتاب الصلاح انشاءاللہ ہم پھر شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.